لدجاه يمد سماء سكينتنا ألقا نتباهى بهداه. اللہ ہی کے عطا کردہ مال میں سے اللہ ہی کی مخلوق کے اوپر انفاق کیا جائے. اللہ ہی کے عطا کردہ مال میں سے اللہ ہی کے بتائے ہوئے رستوں پہ انفاق کیا جائے. اللہ رب العزت اس انفاق کی خرچ کرنے کی مثال یوں بیان کر رہے ہیں گویا ایک دانہ ہے، ایک دانہ زمین میں بویا، اس میں سے کونپلیں پھوٹی، 7 بالیاں بن گئیں، ہر بالی کے اوپر 100 دانے آ گئے. ایک دانہ کتنے دانوں میں تبدیل ہو گیا؟ 700 دانوں میں. اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ مثال جب اللہ دے اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا. 700 دانے بن گئے. اللہ آگے اگر 700 تک رکھتا، یہ بھی عظمت کے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس کو جتنا مرضی بڑھائے. اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے؟ ایک بندہ کوئی بھی نیکی کا عمل کرتا ہے، کتنے سے ضرب ہوتا ہے؟ 10 کے ساتھ. رمضان میں نفلی نیکی کرتا ہے فرض کے ساتھ، فرضی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. لیکن انفاق فی سبیل اللہ ایسی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسی عبادت ہے. رمضان غیر رمضان 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا، اللہ نہ 10 سے لکھے گا نہ 100 سے لکھے گا، بلکہ ابتدا کرے گا تو کس سے کرے گا؟ 700 سے. ابتدا کرے گا تو 700 سے، اور اللہ کی مرضی ہے جتنا مرضی لکھ دے. اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک کھجور، صرف ایک کھجور جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، یاد رکھیے انفاق فی سبیل اللہ اور اعمال کا، سارے اعمال کا، ہر نیک عمل کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، انسان جنت میں چلا جائے. اور اعمال کا، نیکیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے. نیکیاں انسان کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت کے عذابوں سے بچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کھجور، صرف ایک، کتنی کو بڑی ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، کسی بھائی کے منہ میں ڈالنے والا، کسی بیوی بچے کے منہ میں ڈالنے والا، کتنی بڑی رحمت کی بات ہے. ذمہ داری ہے بیوی کو پالنا، بچوں کو پالنا ذمہ داری ہے نا انسان کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کھانا کھلانے پہ بھی اجر و ثواب لکھتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرنے پہ بھی اجر و ثواب لکھتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ ایک کھجور کسی غریب کو کھلائی اس نیت سے کہ رب تعالیٰ اس کھجور کے بدلے میں میرے عذاب میں کمی کرے گا، تخفیف کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ بڑھ کے اس کھجور کو قبول کرتا ہے، اللہ بڑھ کے اس کھجور کو قبول کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے. کس طرح؟ جس طرح تم اپنے گھوڑوں کی پرورش کرتے ہو. کیا مطلب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مفہوم بھی بیان کر رہے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن انسان رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا. نیکیوں کی تو آپ کو پتا اس دن ضرورت ہوگی. ایک ایک نیکی کی انسان تلاش میں ہوگا، ایک نیکی، حسرتوں کی، اور کیسی کیسی کیفیات قرآن پاک میں اس دن کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ بندہ حسرت پتہ کیا کرے گا اس دن؟ کاش میں نے زندگی میں کوئی لمحہ سبحان اللہ کے بغیر نہ گزارا ہوتا، الحمدللہ کے بغیر نہ گزارا ہوتا، اللہ اکبر کے بغیر نہ گزارا ہوتا. جس دن ایک ایک نیکی کی تڑپ ہوگی، لوگوں کے حقوق کے اوپر نظر ہوگی، فلاں نے میرا حق کھایا تھا، ہاں اس سے نیکی لینی ہے، فلاں نے. اس دن جس دن نیکیوں کی طلب ہوگی، خواہش ہوگی، اس دن انسان ایک نیکی کو دیکھے گا، پہاڑ سے بڑی نیکی، اس کو یاد ہی نہیں میں نے ایسی کون سی نیکی کی. حدیث کا مفہوم یہ ہے اس نیکی اس کو یاد نہیں ہوگی. اتنی بڑی نیکی کو دیکھ کے کہے گا فرشتوں کو کہ یہ کون سی نیکی ہے؟ اس کو جواب ملے گا یہ وہ کھجور ہے جو تو نے اپنی بیوی کے، کسی غریب کے، اپنے بچے کے منہ میں ڈالی تھی. اللہ نے اس کی ایسی پرورش کی ہے کہ اس کو پہاڑ سے بھی بڑا کر دیا. اللہ رب العزت صدقات کو قبول کرتا ہے کس طرح؟ لوگوں صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اکثر آپ کے سامنے صحیح احادیث ہی رکھتا ہوں. بعض وہ روایات جن میں کلام ہو آپ کے سامنے اس کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کل قیامت کے دن جب ہر بندے کو چھاؤں کی، سائے کی، جب ہر بندے کو ٹھنڈ کی، ہر بندے کو آغوش کی ضرورت ہوگی، جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر بندہ اپنے ہی پسینے میں غرق ہوگا. لوگوں آج سورج کروڑوں میل کے فاصلے پہ، ہمیں یہاں پہ بیٹھے گرمی لگتی ہے. 1 میل یا سوا نیزے کے فاصلے پہ سورج آ جائے گا، گرمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن امید ہے، خوشخبری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن بندہ جب تک اس کا حساب نہیں ہوگا اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا.